कई आवाजें सुनाई दी और ए बरहाना जंगजू खालिद ने जर्रार बिन अल-जवर से, जो खुद जर्रा और कमीज उतार कर लड़ा करते थे, कहा, खुदा की कसम तू अपने आप को काबू में नहीं रखेगा तो एक दिन तू ही नहीं हम सब अफसोस कर रहे होंगे। वलीद के बेटे जर्रार ने कहा, दीन इस्लाम के दुश्मन को देखकर अपने आप पर काबू नहीं रहता, लेकिन इसमें कोताही नहीं करूंगा कि तेरे हर हुक्म की तामील मुझ पर फर्ज है। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, हमारी आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि हमारे चैनल पर अब तक नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ बेल आइकॉन के बटन पे क्लिक लाजमी करें और वीडियो को प्लीज जरूर वॉच करें। जर्रार बिन अल-जवर को बोलने का अंदाज जर्रार बिन अल-जवर के बोलने का अंदाज इतना शागुफ्ता था कि सब हंस पड़े। खालिद को होंठों पर जान फिजा मुस्कुराहट आ गई। अनताकिया की फिजा हंसी और मुस्कुराहटों से मरहूम हो गई थी। इस शहर को रोमी शहनशाह हरकल ने अपना जंगी हेडक्वार्टर बना लिया था। इसे जंग की जो खबरें रोज बरोज मिल रही थी, इनसे इसकी जहनी और जज्बाती हालत वैसी हो गई थी जो मैदान में शहनशाह उर्द शेर की हुई थी, और सिर्फ शिकस्त की खबरें सुन सुनकर वो सदमे से मर गया था। मरज अल सफर में रोमियो को जो शिकस्त हुई थी, इसने तो हरकल को बावला कर दिया था। फिर इसे अपने सलारों के मारे जाने की इतलाएं मिलने लगी। आज आज़ेर जिंदा है, हरकल ने बड़े जोश से कहा। कलूस है, ये दोनों अरब के इन बदुओं को दमिश्क से नहीं पहुंचने देंगे। शहनशाह मुअज़्ज़म मुआज से आए हुए कासिद ने कहा, वो दोनों जिंदा नहीं, क्या तुम मुझसे ये झूठ मनवाना चाहते हो? हरकल ने गज़बनाक आवाज में कहा, क्या तुम झूठ की सजा से वाकिफ नहीं, सब कुछ जानते हुए ये खबर सुना रहे हो? शहनशाह मुअज़्ज़म, कासिद ने कहा, इन दोनों को मुसलमानों ने जिंदा पकड़ लिया था और दोनों को इन्होंने दिमिश्क की शहर पनाह के करीब लाकर कत्ल कर दिया है, और मेरी बेटी के खावंद की क्या खबर है? शहनशाह हरकल ने अपने दामाद सालार तोमा के बारे में कासिद से पूछा। सालार तोमा दमिश्क के अंदर है, कासिद ने जवाब दिया, और मुआसरा तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। दमिश्क का मुआसरा हम तोड़ेंगे, शहनशाह हरकल ने कहा। हरकल ने अनताकिया में इसीलिए डेरे डाले थे कि फौज तैयार करके जहाँ भी कुमक की जरूरत होगी वहाँ फौज भेजेगा। इसने पहले ही लोगों को फौज में भर्ती होने के लिए तैयार करना शुरू कर दिया था। गिरजों में पादरी सिर्फ इस मौजूआ पर वाज करते थे कि लोगों का फौज में भर्ती होना कितना जरूरी है। वो कहते थे कि ईसाईयत का खात्मा हो जाएगा और वो इस्लाम से लोगों को खौफजदा करते थे। खालिद जब दमिश्क की तरफ बढ़ रहे थे, इस वक्त हरकल ने ऐलान किया था कि जो फौज तैयार हुई है वो इसके मुआयने और अहकाम के लिए इसे दिखाई जाए। यह फौज इसके सामने लाई गई तो इसने ऐसे शोले और जज्बाती अंदाज से फौज से खिताब किया कि सिपाही आग बगोला हो गए। तुम्हें कोई शहनशाह हुक्म नहीं दे रहा। शहनशाह हरकल ने कहा, यह खुदा के बेटे का हुक्म है, इसके दुश्मनों को तबाह कर दो, सलीब की आन पर मर मिटो। मैं आज शहनशाह नहीं, तुम जैसा एक सिपाही हूँ। 9 दिसंबर 634 ईस्वी 10 रजब 13 हिजरी का दिन था। दमिश्क के मुआसरे का 11वां दिन था। मुआसरे के 10 रोज ये सरगर्मी रही कि दमिश्क के किसी न किसी दरवाजे से रोमियों के 1-2 दस्ते बाहर आते और मुसलमानों पर हमला करते, लेकिन ज्यादा आगे न आते। मुख्तसर सी झड़प लेकर किले में वापस जाने की करते। खालिद ने अभी किले पर किसी भी किस्म का हल्ला नहीं बोला था। खालिद ने देखभाल के लिए हर तरफ जासूस भेज रखे थे। मुआसरे के 11वें रोज एक जासूस इस हालत में खालिद के पास आया कि इसका घोड़ा पसीने में नहाया हुआ था, और जब घोड़ा रुका तो हाँप रहा था। सवार की अपनी हालत भी कुछ ऐसी ही थी, इससे अच्छी तरह बोला भी नहीं जाता था। खालिद ने पहले तो इसे पानी पिलाया, फिर पूछा कि वो क्या खबर लाया है। रोमियो की एक फौज आ रही है, जासूस ने कहा। तादाद 10,000 से ज्यादा होगी, कम नहीं। तुमने इसे कहाँ देखा है? खालिद ने पूछा। हमद से आगे निकल आई है, जासूस ने जवाब दिया, और एक जगह का नाम लेकर कहा, हमारा एक दस्ता वहाँ मौजूद है। रूमी फौज कल किसी भी वक्त वहाँ तक पहुँच जाएगी। हमारे दस्ते की नफरी इसके मुकाबले में बहुत थोड़ी है, इसीलिए मैं कहीं एक सानिया भी नहीं रुका।
ہمارا دستہ مارا جائے گا اور رومی دمشق تک آ جائیں گے۔ خالد نے جاسوس کو رخصت کر دیا۔ ان کے لیے یہ خبر حیران کن بھی نہیں تھی، پریشان کن بھی نہیں تھی۔ انہیں معلوم تھا کہ ہرقل انطاکیہ میں ہے اور وہاں وہ آرام اور سکون سے نہیں بیٹھا ہوا بلکہ وہ دمشق کو بچانے کے انتظامات کر رہا ہے۔ یہ رومی فوج جس کی اطلاع ایک جاسوس لایا تھا انطاکیہ سے شہنشاہ ہرقل نے اپنے دمشق والی فوج کے لیے کمک کے طور پر بھیجی تھی۔ مورخوں نے اس کی تعداد 12,000 لکھی ہے۔ خالد نے اسی توقع پر کہ رومیوں کی کمک آئے گی دمشق کی طرف آنے والے رستوں پر پہلے سے ہی تھوڑی تھوڑی نفری کا ایک دستہ بھیج دیا تھا۔ ان کے سپرد یہ کام تھا کہ کمک کو روکے رکھے، مگر یہ جو فوج آ رہی تھی اس کی نفری بہت زیادہ تھی۔ خالد نے اسی وقت سالاروں کو بلایا اور انہیں بتایا کہ دشمن کی زیادہ نفری آ رہی ہے اور اسے روکنے کے لیے اپنی نفری بہت تھوڑی ہے۔ رومیوں کی اس کمک کو روکنا ہے، خالد نے کہا، اور اپنی نفری جو اس کے راستے میں موجود ہے اس سے جانی نقصان سے بچانا ہے۔ ہمیں معاشرے کو ذرا کمزور کرنا پڑے گا، اس کمی کو ہم اپنے جذبے سے پورا کر لیں گے۔ سالار شرجیل نے کہا، ابن ولید تو جتنی نفری کا کافی سمجھتا ہے یہاں سے نکال کے بیچ دے۔ 5,000 سوار کافی ہوں گے، خالد نے کہا۔ رومیوں کی نفری 10,000 سے زیادہ ہے، بہت ہے، زرار بن الزور نے کہا، اور مجھے یقین ہے ابن ولید تو مجھے مایوس نہیں کرے گا۔ ان 5,000 سواروں کا سالار میں ہوں گا، تیری خواہش کو میں رد نہیں کروں گا ابن الزور، خالد نے کہا، لیکن احتیاط کرنا کہ جوش میں آ کر دشمن کی صفوں میں نہ گھس جانا۔ اگر ایسا ضروری ہو جائے تو تجھے پیچھے نہیں رہنا چاہیے، اور یہ بھی سن لے ابن الزور، اگر تو نے دیکھا کہ دشمن کو سنبھال نہیں سکے گا تو فوراً کمک مانگ لینا، میں بھیج دوں گا۔ وہاں پہلے سے جو اپنا دستہ موجود ہے اسے بھی اپنی کمان میں لے لینا۔ یہ ساری نفری تیرے ماتحت ہوگی، اپنا نائب خود ہی چن لے۔ رفع بن عمیرہ، زرار نے کہا، لے جا اسے، خالد نے کہا، اور اتنی جلدی وہاں پہنچ جیسے تو اڑتا ہوا گیا ہو۔ زرار بن الزور کو درہ عقاب ثانیۃ العقاب کے قریب پہاڑی علاقے میں 5,000 سواروں کے ساتھ پہنچنا تھا۔ وہ جگہ دمشق سے کم و پیش 20 میل دور تھی۔ زرار تو جیسے اڑتے ہوئے وہاں پہنچ گئے۔ انہوں نے وہاں جو نفری موجود تھی اسے بھی اپنی کمان میں لے لیا۔ یہ علاقہ پہاڑی ہونے کی وجہ سے گھات کے لیے موضوع تھا۔ رومی فوج ابھی تک وہاں نہیں پہنچی تھی۔ زرار نے بڑی تیزی سے اپنی تمام نفری کو گھات میں چھپا دیا۔ اس کے ساتھ ہی اس روز کا سورج غروب ہو گیا۔ زرار نے سنتری اس ہدایات کے ساتھ مقرر کیے کہ وہ ٹیکریوں اور چٹانوں کے اوپر چلے جائیں، باہر نہ آ جائیں۔ پوری احتیاط کی جا رہی تھی کہ دشمن کو گھات کا پتہ نہ چلے۔ رات گزر گئی، صبح طلوع ہوئی اور اس سے تھوڑی ہی دیر بعد دشمن کی فوج آ گئی، اور یہ صحیح معنوں میں فوج تھی۔ نفری زیادہ، تنظیم نہایت اچھی۔ دیکھا گیا کہ اس فوج کے ساتھ بے شمار گھوڑا گاڑیاں تھیں جو سامان سے لدی ہوئی تھی، اور اونٹوں کی تعداد بھی بے حساب تھی جن پر بوریاں لدی ہوئی تھی۔ یہ بعد میں پتہ چلا تھا کہ یہ سامان خرد و بنوش تھا جو دمشق جا رہا تھا۔ خالد دمشق کی اس صورتحال سے بے خبر تھے۔ رومیوں نے دمشق کا دفاع تو بڑا اچھا کیا تھا، لیکن شہر میں رسد اور خوراک کی اتنی کمی تھی کہ 10 دنوں کے معاشرے میں ہی شہری ہر چیز کی قلت محسوس کرنے لگے تھے۔ ہرقل کو اطلاع مل چکی تھی، اس نے کمک بھیجی اور اس کے ساتھ خوراک کا ذخیرہ بھی بھیج دیا تھا۔ زرار بن الزور کو بتایا گیا کہ رومی فوج کے ساتھ مال و اسباب بے حساب آ رہا ہے، تو زرار نے جوش میں آ کر حسب معمول زرہ خود اور قمیض اتار پھینکی، اور نیم برہنہ ہو کر انہوں نے اعلان کیا کہ بہت موٹا شکار آ رہا ہے۔ رومی جب پہاڑیوں میں آئے تو زرار کی للکار پر مجاہدین اسلام گھات سے نکل کر رومیوں پر ٹوٹ پڑے۔ توقع یہ تھی کہ رومی اچانک حملے سے گھبرا کر اور بکھلا کر بھاگ اٹھیں گے، لیکن ان کا رد عمل ایسا بالکل نہیں تھا۔ انہوں نے یہ چال چلی کہ پیچھے ہٹنے لگے اور درہ عقاب کے قریب اس جگہ جا رکے جو ہموار میدان تھا اور یہ پہاڑی کی بلندی تھی۔ انہوں نے سامان کی گاڑیاں پیچھے بھیج دی تھی اور ان کے پیچھے کی فوج آ گئی تھی۔ ان کی تعداد مسلمانوں سے
سے دگنی تھی اور ان کے انداز سے صاف پتہ چلتا تھا کہ مسلمانوں کا یہ حملہ ان کے لیے غیر متوقع نہ تھا۔ وہ اس کے لیے تیار تھے۔ انہوں نے قدم جما لیے۔ زرار بن الزور نے دشمن کو اس کیفیت میں دیکھا کہ اس نے نہ صرف یہ کہ حملہ روک لیا ہے بلکہ وہ سامنے سے بھی اور دائیں بائیں سے بھی حملے کر رہے ہیں۔ مسلمانوں کا جوش و خروش کچھ کم نہ تھا، لیکن رومی جس منظم انداز سے لڑ رہے تھے اس سے یہی ایک خطرہ نظر آنے لگا تھا کہ وہ مسلمانوں کو بھگا کر اور کاٹ کر آگے نکل جائیں گے۔ زرار کو خالد نے جس حرکات سے منع کیا تھا انہوں نے وہی حرکات کی۔ پہلے تو وہ منظم انداز سے رومیوں پر حملہ کراتے رہے، لیکن دیکھا کہ رومی پیچھے ہٹنے کے بجائے چڑھے آ رہے ہیں تو زرار جوش میں آگے آ گئے اور چند ایک مجاہدین کو ساتھ لے کر رومیوں پر ٹوٹ پڑے۔ انہوں نے اپنے مخصوص جرات اور شجاعت کا مظاہرہ کیا اور جو رومی ان کے سامنے آیا وہ کٹ گرا اور اس طرح وہ اندھا دھند بہت آگے نکل گیا۔ یہ ہے برہنہ جنگجو، کسی رومی نے نعرہ لگایا۔ یہ کوئی سالار ہو سکتا تھا۔ اس نے للکار کر کہا، گھیرے میں لے لو، اسے زندہ پکڑو۔ زرار نیم برہنہ ہو کر لڑنے اور دشمن کو ہر میدان میں حیران کن نقصان پہنچانے میں اتنے مشہور ہو گئے تھے کہ انطاکیہ تک ان کی شجاعت کے چرچے پہنچ گئے تھے۔ رومیوں نے اس نیم برہنہ جنگجو کو پہچان لیا۔ زرار کے دائیں بازو میں ایک تیر لگ چکا تھا۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ زرار کے جسم پر 2 زخم اور بھی تھے۔ بہرحال ان کے بازو میں تیر اترنے پر سب متفق ہیں۔ زرار نے تیر کھینچ کر بازو سے نکال پھینکا۔ تیر نکالنا بڑا ہی اذیت ناک ہوتا ہے، وہاں سے گوشت باہر نکل آتا ہے، لیکن زرار بن الزور عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ وہ تو جیسے اپنے جسم اور اپنی جان سے دستبردار ہو گئے تھے۔ یہ تیر اور تلواریں تو جیسے ان کا کچھ بگاڑ ہی نہیں سکتی۔ رومیوں کا تیر کھا کر انہوں نے تیر یوں نکال پھینکا جیسے ایک کانٹا نکال پھینکا ہو۔ ان کا دایاں ہاتھ تلوار کو مضبوطی سے تھامے رہا اور رومی کٹتے اور گرتے رہے۔ رومی انہیں زندہ پکڑنے کا تہیہ کر چکے تھے۔ انہوں نے زرار کے آدمیوں کو جو ان کے ساتھ آگے نکل گئے تھے بکھیر کر الگ الگ کر دیا اور زرار کو گھیرے میں لے لیا۔ اس موقع پر انہیں 1 یا 2 زخم آئے۔ آخر کئی رومیوں نے مل کر انہیں پکڑ لیا اور انہیں باندھ دیا۔ رومی بلند آواز سے چلانے لگے، مسلمانوں، تمہارا سالار ہمارا قیدی ہو گیا ہے، ہم نے تمہاری ننگے سالار کو پکڑ لیا ہے، ہم شہنشاہ ہرقل کو تحفہ دیں گے۔ رومیوں کی للکار بلند ہوتی جا رہی تھی۔ وہ ٹھیک کہتے تھے کہ شہنشاہ ہرقل کے لیے زرار سے بڑھ کر اور کوئی اور تحفہ اچھا نہیں ہو سکتا تھا۔ رومی انہیں باندھ کر پیچھے لے گئے۔ ان کے زخموں سے خون بڑی تیزی سے بہہ جا رہا تھا، جس سے یہ خطرہ پیدا ہو گیا تھا کہ وہ ہرقل تک زندہ نہیں پہنچ سکیں گے۔ رومیوں نے ان کی مرہم پٹی کر دی۔ اس دور کی جنگوں میں فوجیں یوں بھی شکست کھا جاتی تھیں کہ سپہ سالار مارا گیا، پرچم گر پڑا اور پوری کی پوری فوج بھاگ اٹھی، لیکن مسلمانوں کا معاملہ اس کے برعکس تھا۔ زرار جیسا سالار پکڑا گیا تو دشمن کی للکار سن کر کے اس نے ان کے سالار کو پکڑ لیا ہے۔ مسلمانوں نے حملوں کی شدت میں اضافہ کر دیا۔ وہ لپکتے ہوئے شعلے اور کڑکتی ہوئی بجلیاں بن گئی۔ رفع بن عمیرہ زرار کے نائب سالار تھے۔ انہوں نے گرج کر اعلان کیا کہ اب کمان ان کے ہاتھ میں ہے۔ انہوں نے سامنے سے رومیوں پر حملے بھی کرائے، خود بھی حملوں کی قیادت کی اور دشمن کی صفوں کو توڑ کر آگے جانے کی کوشش کی، لیکن رومیوں کی صفیں مل کر بڑی مضبوط دیوار بن گئی تھی۔ رفع زرار کو رہا کرانے کی کوشش میں تھے، لیکن ان کی کوشش کامیاب نہیں ہو رہی تھی۔ مسلمان اپنے سالار کو دشمن سے چھڑانے کے لیے جان کی بازی لگائے ہوئے تھے۔ دوپہر سے ذرا بعد کا وقت تھا۔ خالد دمشق کے ارد گرد گھوم پھر کر جائزہ لے رہے تھے کہ دیوار کہیں سے توڑی جا سکتی ہے یا نہیں۔ 2 سالار ان کے ساتھ تھے۔ خدا کی قسم دمشق ہمارا ہے، خالد نے کہا، رومیوں کو کمک نہیں مل سکتی، زرار اور رفع ان کی کمک کو بھگا چکے ہوں گے۔ خالد چپ ہو گئے۔ ایک گھڑ سوار ان کی طرف تیز آ رہا تھا، قاصد معلوم ہوتا ہے۔ خالد نے کہا، گھوڑے کو ایڑ لگا کر اس کی طرف بڑھے۔ سالار اعلیٰ گھوڑا سوار نے گھوڑا ان کے قریب روک کر کہا، رومیوں نے زرار بن الزور کو پکڑ لیا ہے، ابن عمیرہ نے ان کی جگہ لے لی ہے۔ انہوں نے
ابن الزبر کو رہا کرانے کی بہت کوشش کی ہے، لیکن رومیوں کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ ہم ناکام ہو گئے ہیں۔ ابن عمیرہ نے مجھے اس پیغام کے ساتھ بھیجا ہے کہ کمک کے بغیر ہم رومیوں کو نہیں روک سکیں گے۔ کیا میں نے اسے منع نہیں کیا تھا کہ اپنے آپ کو قابو میں رکھنا؟ خالد نے برہم سا ہو کر کہا، رومی ہمارے اتنے قیمتی سالار کو نہیں لے جا سکتے۔ خالد نے تمام سالاروں کو بلایا اور انہیں زرار کی گرفتاری اور بیت لحیہ میں رومیوں کے سامنے مسلمانوں کی کمزور حالت کے متعلق بتایا۔ میں خود ابن عمیرہ کی مدد کے لیے جانا چاہتا ہوں، خالد نے کہا، لیکن معاشرہ کمزور ہو جائے گا، رومی باہر آ کر تم پر حملہ کر دیں گے۔ ہماری نفری پہلے ہی کم ہو کر رہ گئی ہے، اگر میں نہیں چاہتا اور میں کمک نہیں بھیجتا تو ہمارے 5000 سوار مارے جائیں گے اور رومیوں کی کمک سیدھی یہاں آ کر ہلہ بول دے گی۔ بتا سکتے ہو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ رفع کی مدد کو پہنچنا اور رومیوں کی کمک کو روکنا زیادہ ضروری ہے، ابو عبیدہ نے کہا۔ ابن ولید، تو سمجھتا ہے کہ تیرا جانا ضروری ہے تو ابھی چلا جا، ہمیں اور دمشق کے معاشرے کو اللہ پر چھوڑ دے، رومیوں کو باہر آ کر حملہ کرنے دے، وہ زندہ اندر نہیں جا سکیں گے۔ دوسرے سالار نے ابو عبیدہ کی تائید کر کے خالد کو یقین دلایا کہ ان کی نفری کم ہو بھی گئی تو وہ بھی معاشرے کو درہم برہم نہیں ہونے دیں گے۔ اگر مجھے جانا ہی ہے تو میں فوراً نہیں جاؤں گا، خالد نے کہا، میں ایسے وقت جہاں سے سواروں کو لے کر نکلوں گا جو دشمن ہمیں نہیں دیکھ سکے گا۔ ابو عبیدہ میری جگہ لے لے، میں آدھی رات کے بعد 4000 سوار لے کر نکل جاؤں گا۔ تم سب پر اللہ کی سلامتی ہو، اللہ تمہارا حامی و ناصر ہو۔ 4000 سواروں کو تیاری کی حالت میں الگ کر دو اور انہیں بتا دو کہ آدھی رات کے بعد روانہ ہونا ہے۔ بیت لحیہ کم و پیش 20 میل دور تھا۔ سورج غروب ہونے تک وہاں رومیوں اور مسلمانوں میں لڑائی ہوتی رہی۔ رفع بن عمیرہ نے شام طریق ہونے کے بعد بھی مجاہدین کو رومیوں کے عقب میں پہاڑیوں کے درمیان سے گزر کر بھیجا، مگر وہ ہر ٹولی ناکام واپس آئی۔ یوں یوں وقت گزرتا جا رہا ہے، زرار بن الزبر موت کے قریب ہوتا جا رہا ہے۔ رفع نے کئی بار کہا، اللہ کرے وہ زندہ ہو، اللہ اسے زندہ رکھے، ہم اسے چھڑا کر ضرور لائیں گے۔ رات گزر گئی، صبح کا اجالا ابھی پوری طرح نہیں نکھیرا تھا کہ خالد 4000 سواروں کے ساتھ رفع کے پاس پہنچ گئے۔ خالد آدھی رات گزر جانے کے بعد دمشق سے روانہ ہوئے تھے۔ انہوں نے 4000 سواروں کو شام کے بعد خاموشی سے معاشرے سے ہٹا کر پیچھے کرنا شروع کر دیا تھا اور سوار پیچھے جا کر اکٹھے ہوتے جا رہے تھے۔ یہ جگہ دمشق سے ذرا دور تھی۔ خالد انہیں ساتھ لے کر روانہ ہوئے تو شہر میں محصور رومیوں کو خبر تک نہ ہوئی۔ خالد اور ان کے سوار دستے کو دیکھ کر رفع اور ان کے سواروں نے نعرے لگانے شروع کر دیے۔ خالد نے بڑی تیزی سے دشمن کا اور رفع کے سواروں کا جائزہ لیا اور دونوں دستوں کو ضرورت کے مطابق ترتیب میں کر کے حملے کا حکم دے دیا۔ حملہ ابھی شروع بھی نہیں ہوا تھا کہ ایک گھڑ سوار مسلمانوں کی صفوں سے نکلا اور گھوڑا سر پر دوڑاتا خالد سے بھی آگے نکل گیا۔ اس کے ایک ہاتھ میں تلوار اور ایک ہاتھ میں پرچی تھی۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس پر غصہ آیا اور انہوں نے چلا کر اسے پکارا، لیکن وہ رومیوں کی اگلی صف تک پہنچ چکا تھا۔ جسم کے لحاظ سے وہ موٹا تازہ نہیں تھا، اس کے سر پر سبز رنگ کا امامہ تھا اور اس نے اپنا چہرہ ایک کپڑا کر چھپایا ہوا تھا، اس کی صرف آنکھیں نظر آتی تھی۔ یہ خالد ہے، رفع بن عمیرہ نے کہا۔ ایسی جرأت خالد کے سوا کوئی نہیں کر سکتا۔ رفع ایک پہلو پر تھے جہاں سے خالد نظر نہیں آتے تھے۔ خالد نے حملہ روک لیا اور وہ رفع کے پاس گیا۔ رفع انہیں دیکھ کر حیران ہوئے۔ ابن ولید، رفع نے خالد سے کہا، اگر وہ تو نہیں جو رومیوں پر اکیلا ٹوٹ پڑا ہے تو وہ کون ہے؟ میں یہی تجھ سے پوچھنے آیا ہوں، خالد نے کہا۔ میں نے ابن الزبر کو اسی حرکت سے روکا تھا، وہ دیکھ۔ ابن ولید، رفع نے کہا، وہ جو کوئی بھی ہے ذرا دیکھ۔ وہ جو کوئی بھی تھا مسلمانوں کو بھی اور رومیوں کو بھی حیران کر رہا تھا۔ جو رومی اس کے سامنے آتا تھا وہ اس کی برچی یا تلوار کا شکار ہو جاتا تھا۔ یہ سوار رکتا نہیں تھا، ایک ہاتھ میں تلوار اور دوسرے ہاتھ میں برچی ہونے کے باوجود اس نے گھوڑے کو اپنے قابو میں رکھا ہوا تھا۔ ایک رومی کو گرا کر وہ دور چلا جاتا، کوئی اس کے تعاقب میں جاتا تو یہ سوار
यखलक घोड़े को रोक कर या घुमा कर अपने ताक़ुब में आने वाले को ख़त्म कर देता। खालिद भी मौरखों के मुताबिक दम बखुद हो गए थे। एक बार वो रोमियों को गिरा कर इसने घोड़ा दूर से मोड़ा तो खालिद के करीब से गुजरा। खालिद ने चिल्लाकर इसे रोकने को कहा, लेकिन सवार नहीं रुका। देखने वालों को सिर्फ इसकी आंखें नजर आईं। इन आंखों में कुछ और ही चमक थी, बल्कि इन आंखों में दिलकशी सी थी। इसकी तलवार और इसकी बर्ची की अन्नी खून से सुर्ख हो गई थी। वो एक बार फिर रोमियों की तरफ जा रहा था। इब्न वलीद रफ़ा ने गज़बनाक आवाज में कहा, तू हमले का हुक्म क्यों नहीं देता? खुदा की कसम, ये जंग इस अकेले सवार की नहीं। मुजाहिदीन इस सवार की हैरतनाक शुजाअत को देखकर जोश से फट रहे थे और वो भी हमले का मुतालबा कर रहे थे। खालिद ने हमले का हुक्म दे दिया। अब मुजाहिदीन इस्लाम ने जो हमला किया तो ये ऐसा गज़बनाक सैलाब की मानंद था जो बंद तोड़ कर आया हुआ हो। इस एक पुरअसरार सवार ने मुजाहिदीन के लश्कर में कहर बरप दिया था। मुजाहिदीन ने खालिद की बताई हुई तरतीब से हमला किया, लेकिन वो सवार अपने लश्कर से अलग थलग अपनी तर्ज की लड़ाई लड़ता रहा। खालिद इस तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो तो जैसे पागल हो चुका था। ये वो खुदकशी करने के अंदाज से लड़ रहा था। एक बार फिर वो खालिद के करीब से गुजरा। रुक जाए जान पर खेलने वाले, खालिद चिल्लाए, कौन है तू? सवार ने घोड़ा जरा रोका, खालिद की तरफ देखा। कपड़े के निकाब से इसकी चमकती हुई आंखें नजर आईं और इसने घोड़े को एड़ा लगा दी। खालिद ने अपने दो मुआवजों से कहा कि इस सवार को घेरे कर ले आए, वरना ये मारा जाएगा। देखो ये थक भी गया है। दोनों सवारों ने घोड़े दौड़ा दिए और इसे जा लिया। क्या तूने सुना नहीं? सलार आला ने तुझे बार बार पुकारा है, एक मुआफिज ने इसे कहा। सवार मुआवजों को चुपचाप देखता रहा। सलार आला तुझसे खफा नहीं, दूसरे मुहाफिज ने कहा। और इससे खराज तहसीन वसूल कर। सवार ने एक बार फिर घोड़े का रुख दुश्मन की तरफ कर दिया, लेकिन इससे पहले कि वो एड़ लगाता, एक मुहाफिज ने अपना घोड़ा इसके आगे कर दिया और दूसरे ने इसकी लगाम पकड़ ली। अजीब बात यह थी कि सवार ने कोई बात न की और नकाब से सिर्फ इसकी आंखें नजर आती रहीं। ये आम सी आंखें नहीं थी। मुहाफिज इसे अपने साथ ले गए और खालिद के सामने जा खड़ा किया। इसने बर्ची और तलवार से इतने ज्यादा रोमियों को हिलाक किया था कि दोनों हथियार पूरे के पूरे लाल हो गए थे और इनसे खून बह बह कर इस सवार के हाथों तक चला गया था और कपड़ों पर भी छींटे पड़े थे। खालिद ने इसकी आंखों में देखा तो इसने नजरें झुका ली। आंखों से तो नो उम्र लड़का लगता है। खालिद ने कहा, तूने अपनी शुजाअत का सिक्का मेरे दिल पर बिठा दिया है। तेरी कदर मेरे सिवा और कोई नहीं कर सकता। खुदा की कसम, मैं तेरा चेहरा देखूंगा और तू बता के तू है कौन? तू मेरा अमीर है और मेरा सालार है। सवार ने कहा, और तू मेरे लिए गैर मर्द है। मैं तेरे सामने अपना चेहरा कैसे बेनकाब कर दूं? जैसे तू मेरी शुजाअत कहता है, ये ऐसा इश्तियाल और गुस्सा है जो मेरे अख्तियार से बाहर है। तुझ पर अल्लाह की रहमत हो। खालिद ने इस सवार की बात सुनकर कहा, किसकी बेटी है तू? किसकी बहन है? मैं अलजबर की बेटी खोला हूँ, इसने जवाब दिया। जरार बिन अलजबर की बहन? खालिद ने कहा। खुदा की कसम, खोला बिनते अलजबर ने कहा, मैं अपने भाई को रोमियों की कैद से छुड़ाकर दम लूंगी। खुश नसीब है अलजबर जिसके घर में जरार जैसे बेटे और खोला जैसी बेटी ने जन्म लिया है। खालिद ने कहा, यह लड़ाई सिर्फ तेरी नहीं बिनते अलजबर, हमारा साथ रहे और देख के हम तेरे भाई को किस तरह रहा कराते हैं। इस दौर में औरतें भी अपने खामदों भाइयों के साथ मैदानी जंग में जाया करती थी। खोला अपने भाई जरार के साथ आई थी। इन्हें पता चला कि रोमियो ने इनके भाई को कैद में ले लिया था तो इन्होंने इसे जाती जंग समझ लिया। सिपा सलार खालिद की भी परवाह न की और रोमियो पर टूट पड़ी। औरतें और बच्चे दमिश्क के मज़ाफ़ात में थे। खोला वहाँ से खालिद के 4000 मुजाहिदीन के पीछे पीछे चल पड़ी थी। यूं ही रोमी और मुसलमान आमने सामने आए तो खोला ने घोड़े को एड़ लगा दी
رومیوں پر ٹوٹ پڑی۔ خولہ نے ایسی مثال قائم کر دی جس نے مجاہدین اسلام کو نیا حوصلہ اور نیا ولولہ دیا۔ اب مسلمانوں کی نفری بھی زیادہ ہو گئی تھی اور قیادت خالد کی تھی۔ خالد کے ساتھ جو 4000 سوار ہو گئے تھے وہ تازہ دم تھے۔ اس کے علاوہ پورا لشکر زرار کے قیدی ہو جانے پر آگ بگولا تھا۔ رومیوں کے لیے اس حملے کو برداشت کرنا ناممکن ہو گیا تھا۔ انہوں نے جم کر لڑنے کی کوشش کی لیکن خالد کی چالوں اور ان کے لشکر کے فیض و غضب کے سامنے رومی ٹھہر نہ سکے۔ رومیوں کی فوج چونکہ ایک منظم اور ترتیبی یافتہ فوج تھی اس لیے اس کی پسپائی بھی منظم تھی۔ اسے پسپا کرنے میں خالد کو بہت زور لگانا پڑا۔ رومیوں کی پسپائی سے یہ مقصد تو پورا ہو گیا کہ دمشق کے دفاعی دستے کمک اور رسد سے محروم رہے۔ رومیوں کا یہ کمال تھا کہ وہ جو رسد تھا ساتھ لائے تھے وہ اپنے ساتھ ہی لے جا رہے تھے۔ اب دوسرا مقصد سامنے تھا اور وہ تھا زرار کی رہائی۔ اس مقصد کے لیے خالد نے رومیوں کا تعاقب جاری رکھا۔ رومی اور تیزی سے پسپا ہونے لگے۔ خالد نے ہر داؤ کھیلا مگر رومیوں نے کوئی داؤ کامیاب نہ ہونے دیا۔ خالد نے تعاقب کی رفتار کم نہ کی۔ ان کی کوشش یہ تھی کہ رومی کہیں رکنے نہ پائیں۔ خالد خود پیچھے رہ گئے۔ یہ بہن کا احسار تھا جو اللہ نے قبول کیا اور یہ زرار کا عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھا جو اللہ کو اچھا لگا۔ زرار کی سرفروشی کو اللہ نے نظر انداز نہ کیا۔ پتہ چلا کہ زرار رومیوں کی قید میں زندہ ہیں۔ یہ خبر دینے والے 2 عربی تھے جو اس علاقے میں آ کر آباد ہوئے تھے۔ خالد کے 2-4 سوار ایک چھوٹی سی ایک بستی کے قریب سے گزرتے رک گئے۔ وہ پانی پینا چاہتے تھے۔ بستی کے لوگ اس خیال سے خوفزدہ ہو گئے کہ یہ فاتح فوج کے آدمی ہیں اس لیے یہ لوٹ مار کریں گے اور جوان لڑکیوں پر ہاتھ ڈالیں گے۔ آبادی میں ہڑبونگ سی مچ گئی۔ 2 آدمی مسلمان سواروں کے پاس آئے۔ ہم بھی عربی باشندے ہیں۔ انہوں نے سواروں سے کہا ہم مسلمان تو نہیں پھر بھی عرب کی مٹی کا واسطہ دیکھ کر کہتے ہیں کہ ہماری خاطر اس بستی پر ہاتھ نہ اٹھائے۔ تم نہ